بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نوازش نے انڈیا سے پوچھا ہے دیوالی کی مٹھائی کھانے کا حکم، دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی دیتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے اور اس کی مٹھائی قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، مذہبی رسومات ہیں، ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے غیر مسلموں کی دو اقسام بیان کی ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، کہ وہ غیر مسلم جو تمہاری دشمن نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تم پر ظلم زیادتی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو، بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، جو آپ کے یہودی پڑوسی تھے، ان کی عیادت بھی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضرت صفیہ، ان کے رشتہ دار یہودی تھے، وہ ان کو ہدایہ تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو اس کے بارے میں اچھا سلوک کا حکم ہے، اس کو ہدایہ دینا، اس کو تحفے دینا، اس پہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اطمینان نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں، تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے، تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے۔ ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقاۃ، کوئی خطرہ ہو، اندیشہ ہو، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، اور اگر آپ نے بالکل ہی بائیکاٹ کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ پہ ظلم زیادتی کریں گے، تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یا گنجائش ہے اس میں، جس حد تک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے، اور تو یہ منافقت ہے، کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اطمینان ہے کہ وہی کہتا ہے کہ دین برحق ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں، جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، یا وہ چوری کر کے لائے اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں، تو یہ پھر منافقت کہلائے گی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا، ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی مناؤ، اور وہ پرانا جو آ رہا ہے چلو وہ بھی مناتے رہو، اس کو منع کر دیا، اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دیے ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے۔ تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شریک ہو جائیں، کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ محمد معین کویت سے پوچھتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اسلام کے کتنے عقائد ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں، کیونکہ ہر مسلک والے اپنی عقائد کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں نا، جو قرآن اور سنت میں ہیں، ان کو علماء نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ذکر کر دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مفصل ایمان مجمل کسی حدیث سے دکھاؤ، تو یہ بھی ایک جہالت والا سوال ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل اس ترتیب سے حدیث سے نہ بھی ہو، لیکن جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم جن چیزوں کا اقرار کرتے ہیں وہ سارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ موجود ہے، اس کی توحید پر ایمان، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی تمام کتابیں جو مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور تقدیر پر ایمان کہ جو اچھا برا ہے پہلے سے وہ طے شدہ ہے۔ تو یہ سب چیزوں پر ایمان جو ہے یہ ایمان یہ بنیادی اسلام کے عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے جو جنت اور جہنم بیان کیا، میدان مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، پھر قبر کا عذاب، اور ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں۔
اور پھر کچھ چیزیں ایسی جن کا اعمال سے تعلق ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل جو مشہور حدیث بخاری مسلم کی اس میں بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے انہی چیزوں کا نام لیا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 ٹائم نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو یہ 4 چیزوں کی فرضیت کا جو شخص انکار کرے گا، 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو۔ حج کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جو اور رمضان کے روزوں کا انکار کر دے، کسی ایک روزے کا بھی انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ 4 اعمال اسلام میں ایسے ہیں جو طے شدہ ہیں، متواتر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ موٹے موٹے عقائد ہیں، اس کے بعد پھر تفصیل میں جب ہم جتنا زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اس میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف کا کسی کو نہ بھی پتہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس پر ایک اکثر چٹکلا سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے سعودی عرب سے، مجھے بار بار کہہ رہے تھے آپ حیات النبی ممات النبی پر ڈیٹیل میں بیان کریں۔ تو میں نے کہا یار یہ کوئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بیگم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حیاتی ہیں یا مماتی ہیں؟ تو کہنے لگا اس بیچارے کو کیا پتہ ان مسائل کا۔ تو میں نے کہا اس کے باوجود آپ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح اس سے ہو گیا، تو جیسے آپ کی بیگم کو ان مسائل کا نہیں پتہ پھر بھی مسلمان ہے، تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اگر اس عقیدے کا نہیں پتہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ کیا سود کے پیسے لینے کا گناہ ہوگا؟ ایک ہندو کا سوال۔ یہ کرم انڈیا سے کوئی ہندو ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ میں یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ایک ایجنسی میں کام کرتا ہوں یا کمپنی میں کام کرتا ہوں، میں ہندو ہوں، میری سیلری بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے اور اس میں ہر 3 یا 6 مہینے پر کچھ نہ کچھ سود لگ جاتا ہے، وہ پیسہ میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، کبھی اسکول میں کبھی مدرسے میں، کیا یہ بھی حرام ہوگا اور اس کی بھی مجھے سزا ملے گی؟ سوال تو ہندو نے کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے جہاں غیر مسلموں کو عقیدے کے معاملے میں خطاب کیا ہے، اعمال کے معاملے میں بھی خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو اہل جہنم کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں، جہاں یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حالانکہ نماز اور زکوٰۃ تو خالصتاً مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو ان قرآنی آیات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا عقیدے کے ساتھ ساتھ۔ ہاں وہ اعمال پر اگر آ جائیں تو عمل قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی غیر مسلم اگر جس کا عقیدہ شرکیہ ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جہاں ان کو اس شرک کا گناہ ملے گا وہاں بدعمالیوں کا گناہ بھی ملے گا۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو سود بھی کھاتا ہو اور شرک بھی کرتا ہو، اور ایک غیر مسلم ایسے ہیں جو یعنی شرک کرتا ہے مگر وہ سود نہیں کھاتا، تو دونوں کے درجات میں قیامت کے دن فرق ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کے بھی سزا کے مختلف درجات ہوں گے۔ جو جرائم کا ارتکاب کریں گے ان کی سزا زیادہ ہوگی، جو جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے ان کی سزا کم ہوگی۔ تو اس لیے اگرچہ آپ ہندو ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ خالص توحید کی طرف آئیں۔ پتھر سے بنے ہوئے بت ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ان کی عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، اور یہ کسی کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ تو آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ اگر سود سے بچ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ کے فائدے کا سبب بنے گی، اور بسا اوقات غیر مسلم کی نیکی اس کے مذہب کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے، پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو بچانے کی فکر میں تھی، بیٹی کو بچی جنی تھی اس نے، اور باپ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس کو زندہ دفن کر دے۔ تو میں نے جا کے ان سے پوچھا، میں نے کہا تم یہ چاہتے ہو نا کہ یہ بچی تمہاری نظر سے دور ہو جائے؟ باپ سے میں نے کہا، تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا یہ مجھے بیچ دو، تمہاری نظر سے میں ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا، اس کو زندہ دفن نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ کفر کی حالت میں نے یہ نیکی کی تھی، تو کیا اس کا قیامت کے دن مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں، سود سے بچنا بھی ایک نیکی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اسلام کی بھی توفیق دیں گے۔